بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بھی بنا لیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مؤدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں۔ ہم تمام ہی اپنے پرانے ساتھیوں کو اور نئے آنے والے دوستوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ایک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کریم کے تمام ہی نام باعث برکت ہیں، باعث رحمت ہیں، باعث عظمت ہیں۔ انہی میں سے ایک یا رؤوف، اے مہربان سے متعلق آج وظیفہ ہے، جس کا عنوان ہے جب کوئی دلہن اپنے گھر سے شادی کے موقع پر رخصت ہوتی ہے تو وظیفہ انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو سماعت فرمائیے۔ یا رؤوف، اے مہربان، اگر کسی حاکم افسر کے پاس جانا ہو یا ظالم سے حق لینا ہو تو اس اسم کو پڑھتے ہوئے اس کے سامنے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی حاصل ہوگی۔ خصوصاً جب کوئی دلہن اپنے گھر سے شادی کے موقع پر رخصت ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم یا رؤوف کو پڑھتے ہوئے جائے اور خاوند سے خلوت کے موقع تک پڑھتی رہے۔ خاوند ہمیشہ مہربان رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو ہمارے ہاں اکثر ہماری بہنیں، بیٹیاں اور تمام عزیز و اقارب جو ہمارے بہنیں بیٹیوں والے ہیں ان کو اکثر شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری دقتوں کا سامنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اس دلہن کو دقت کا سامنا ہوتا ہے کہ واللہ عالم میرا شوہر کیسا ہے، میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، میں کس طرح کی لائف گزاروں گی، دیگر بہت سارے اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو مہربانی فرمائیے اس کے ساتھ یہ بھلائی کیجئے، اس بہن بیٹی کے ساتھ آپ یہ بھلائی کیجئے کہ اس کو بتائیے کہ یا رؤوف پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے رخصت ہو اور شادی کے موقع پر اپنے خاوند سے ملنے تک، یعنی کہ خلوت میں جانے تک، یعنی کہ اپنے کمرے میں جانے تک اللہ کریم کا یہ اسم پڑھتی رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ اللہ کریم نہایت ہی مہربانی والا معاملات فرمائیں گے، اور آپ اس کی اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے پہ اللہ پاک اپنا خاص مہربانیوں کا نزول ضرور فرمائیں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے۔ نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ نماز 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں اور توبہ اور استغفار بھی خوب کریں۔ توبہ اور استغفار کو بھی اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور توبہ اور استغفار بھی خوب کرتے رہیں، اور سرکار کائنات جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھی بھیجتے رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔